الرحمن الرحیم. میرا نام حبیب اللہ خان کوٹی ہے. میں نے اپنا سیاسی کیریئر 85 میں نان پارٹی بیسس الیکشن لڑا تھا, نان پارٹی بیسس پہ, اور میں پروونشل الیکشن لڑا تھا اور میں MP منتخب ہو گیا. اس کے بعد میں پروونشل کیبنٹ میں نے جوائن کی. پھر اس کے بعد میں 85 میں الیکشن لڑا, 85 نہیں سوری 90 میں الیکشن لڑا, وہ بھی میں جیت گیا. اس وقت مجھے وہ ٹکٹ ملا تھا جو 5-6 پارٹی اکٹھے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے قیادت میں, تو وہ بھی میں جیت گیا. میں پروونشل منسٹر تھا. میں الیکشن آزاد لڑتا تھا جب تک جنید جو تھا اس کے ساتھ تھا. اس کے بعد پھر میں نے آزاد الیکشن لڑے اور الیکشن آزاد لڑ کر جیتا تھا, لیکن کیبنٹ میں میرے لیے جگہ ہوتی تھی اور میں ہمیشہ 99 تک میں کیبنٹ میں رہا. پھر میں نے 2008 میں الیکشن لڑا مولانا عبدالرحمان کے مقابلے میں NA کا, وہ میں جیت گیا. لیکن زورور نے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو, تم یہ کرو. ہمیں بہرحال سپریم کورٹ نے مجھے ہرا دیا. الیکشن میں جیت گیا تھا, 2 دفعہ گنتری ہوگی, دونوں دفعہ جیت گیا. اور انہوں نے لکھ کر دیا تھا بعد میں, پریزیڈنٹ صاحب اس میں انٹرسٹ تھے مولانا اس میں, تو مجھے کہا کہ تم وڈرا, میں وڈرا تو نہیں کروں گا, مجھے کیا دو گے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سینیٹر بنا. میں نے کہا نہیں, ابھی کی بات کرو, سینیٹر تک آپ ہوں گے, میں ہوں گا. تو بہرحال انہوں نے, سپریم کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا. زورور لوگ تھے, میں چپ ہو گیا. پھر میں نے 18 میں الیکشن لڑا. 18 میں PTI کے ٹکٹ پہ لڑا, لیکن میں چونکہ پرویز خٹک میرا دوست تھا, میرا ساتھ کلیگ رہا ہے, اس نے مجھے ٹکٹ بھیجا. میں ٹکٹ کے پیچھے نہیں گیا تھا, ٹکٹ مجھے ملا گھر پہ. میں الیکشن لڑا اور میں اسد محمود سے ہار گیا. الیکشن یہی ہوتا ہے. پھر ہمارا پھر یہ 9 مئی کو جو بات ہو گئی, اس کو میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا اپنے دوستوں کے بیچ میں, اب بھی کنڈیم کرتا ہوں. اور PTI سے میں خدا حافظ کہتا ہوں کیونکہ میں PTI سے نکل گیا ہوں. یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, اس علاقے کے ساتھ. ہم سب پاکستانی ہیں, خواہ وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا جو بھی ہو, ہم سب پاکستان. ہم پاکستان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کریں گے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی نا. تو میں 9 مئی کے ایکشن کو کنڈیم کرتا ہوں اور PTI کو خدا حافظ کہتا ہوں. اور میں بس آزاد رہوں گا. میں ابھی کافی ایج بھی ہوں, میں مزید پتہ نہیں لڑ سکوں گا نہیں سکوں گا. سوال سے میرا تعلق ہے. سوال آپ نے مذمت بھی کر لی, آپ نے تو کہا کہ آپ نے کنڈیم بھی کر لیا, آپ نے بھی بتایا کہ آپ PTI میں نہیں تھے, ٹکٹ آپ کو پتہ کیوں دیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا, کیونکہ آپ پارٹی کے اندر تھے, آپ اس میں پارٹی کا حصہ تھے. میں تو سب چیز نہ پیسوں وہی سے تو وہ کہنا وہی سے لکه تاسو دې چې انوالو وو یا نه چیز چیز 9 مئی چې یا 14 میں تو گھر سے بھی نہیں نکلا ہوں. میرے ایج کو دیکھو, میں گھر سے نکل سکتا ہوں. میں تو اتنا میرا وقت گزر گیا, میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. الیکشن ہار گیا, میں کسی کو میرا کام ہے کبھی بھی نہیں کیا ہوں, اور انہوں نے پوچھا ہے. میں تو کس کے دباؤ پہ آپ چھوڑ رہے پارٹی کو؟ کوئی دباؤ نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں. میں تو پہلے دن سے, میں نے جب سے الیکشن لڑا ہے, مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا, نہ کسی سے ملا ہوں. ابھی آزاد رہیں گے یا خٹک کو جوائن کریں گے؟ آزاد رہیں گے یا خٹک کو جوائن کریں گے؟ آزاد ہو خٹک ذرا بجو. وہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میرا ایج مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں الیکشن لڑوں یا میں سیاست کروں. دو میاشتې ولګولې, مطلب 9 مئی دا تقریبا جون میاشت پکې تېره شوه, جولای شروع شوله, دومره لیټ ولې شوې په مذمت کولو کې؟
وایي چې تاسو دوره ټایم ولې واخیسته پرېږدولو چې 2 میاشتې مو ولې واخیسته دا شی خو نو تاریخ هغه ته شوی ده اوس ولې هغه کنڈیم کړی دی اوس پہلے دن بھی ہم نے کنڈیم، ہمارے پاس پریس نہیں تھا لیکن کنڈیم میں نے پہلے دن کیا تھا اپنے دوستوں کے درمیان میں. جب کام یہ ہو گیا میں نے پہلے دن کر کے بڑا غضب ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، ابھی بھی کرتا ہوں اور اچھا آپ بھی بول رہے تھے آپ پہلے کرتا رہوں گا. آپ نے آپ کا بھی پریس کانفرنس میں نام آیا تھا، الگ سے بولیں گے آپ؟ جی میں الگ سے بولوں. بولیے آپ بات کریں. یہ مائک اسے تو کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آپ دوستوں کا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یقیناً آج کا دن ہم نے منتخب کیا ہے کیونکہ آج کرنل شیر خان شہید کا یوم شہادت بھی ہے. تو میری گزارش ہے کہ پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. میں عرفان کنڈی پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ٹانک آج اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور میں 2018 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بھی تھا، میں نے پی ٹی آئی پہ الیکشن بھی لڑا ہے. لیکن 9 مئی کے واقعات نے ہر محب وطن پاکستانی کو جو میں سوچ رہا ہوں سوچنے پر مجبور کیا ہے. ہم نے اس پارٹی میں بڑی محنت کی ہے، ہم نے دھرنے دیے ہیں، ہم نے جلسے کیے ہیں، لیکن 9 مئی کے دلخراش واقعات جو ہوئے ہیں اور جس طرح ایک شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی ہے کہ جن شہداء کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، کہ جن کے شوق شہادت پہ لاکھ آفرین آج تک ناز کرتی ہے جن پر زمین، وہ ستارے جو مٹی میں روپوش ہیں، ہے وطن جن کے پرتوں سے مہر مبین. تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا یقیناً یہ پاکستانی سیاست کا ایک سیاہ باب ہے. ہر پاکستانی، ہر محب وطن پاکستانی اس پہ غمگسار بھی ہے، خفا بھی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے پاکستان ہے، سیاست ہوتی رہتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم ان واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاک فوج پاکستان کی سلامتی کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو یہ اس طرح کے اگر یہ ٹرینڈ بن گیا تو یہ بہت زیادتی ہوگی. تو میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس موقع پر اور پارٹی کی بنیادی رکنیت اور ضلعی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آئندہ کا عمل یقیناً اس پارٹی میں ہمیں پرویز خٹک صاحب لائے تھے اور کے پی میں پی ٹی آئی جتنی بھی آگے، ویسے تو پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت تھی لیکن پرویز خٹک صاحب کا اس میں ایک اہم کردار تھا. ان کی شبانہ روز محنت تھی، دن رات محنت تھی کہ پارٹی اتنی آگے گئی ہے اور ہم 2/3 میجورٹی ہم نے کے پی میں حاصل کی. تو یہ پرویز خٹک صاحب کا اس میں بہت محنت شامل تھی اور ہمیں بھی وہ لائے تھے پارٹی میں اور ان کا دست شفقت جب تک وہ پارٹی میں تھے ہمارے سروں پہ رہا. بہرکیف آئندہ کا جو لائے عمل ہے ہمارا، ہماری فیملی کا، ہم نے ہمیشہ آزاد سیاست کی ہے اور ہمارا ایک گروپ ہے علاقے میں، ہم پارٹیشن سے پہلے ہم پالیٹکس میں ہیں ہماری فیملی. تو ہم اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ ہم پہ اعتماد کیا ہے، ورکرز کے ساتھ، مشران کے ساتھ، علاقے کے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے. سر دست ہم پی ٹی آئی سے آپ نے جب اعلان ہوا، پہلے بھی ہم نے دیکھا 9 مئی میں یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا تب کیا آپ میں سے کسی نے کوشش کی وہ تمام تر کارکنان کو روکنے کی جو ریڈیو پاکستان کو چلا رہے تھے، پشاور میں یہ کچھ جو کارروائی کر رہے تھے؟ دیکھیے جی، ہم تو اس وقت ٹانک میں تھے. ایک حادثہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام جو کچھ
کچھ ہوا اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. دوسری سوال یہ ہے کہ پختونوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی غیرت مند لوگ ہیں, مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے. اس وقت خان صاحب پر برا وقت ہے اور آپ اسی برے حالات پر ان کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ آپ پختون روایت سے بغاوت نہیں کر رہے. جی ہم پختون روایت سے بغاوت نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, ہمارے صوبائی صدر پرویز خٹک صاحب تھے, ہمیں پارٹی میں لانے والے وہ تھے, تو وہ چلے گئے. ان حالات کی وجہ سے ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہم, اور میری طرح ہر محب وطن پاکستانی سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تقریباً 2 ماہ ہو چلے ہیں اس 2 مئی کے اس واقعے کو. آپ 2 ماہ کے بعد تقریباً آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ مذمت کرنی چاہیے, کیا اس کی وجہ؟ ہم نے کنڈیم کیا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر جو چھاپے پڑ رہے ہیں آپ پہ, یا وہ وجہ ہے, یا خاص کر اب پرویز خٹک صاحب نیا گروپ تشکیل دینے جا رہے ہیں, آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں. ساتھ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کی کنسٹیچوئنسی, چونکہ آپ وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اسی کنسٹیچوئنسی سے متعلق کوئی 1.5 درجن سے زائد ٹیوب ویلز کا ایک ایشو ہے وہاں پر جو آج بھی وہاں پر چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے, اس وجہ سے آپ کو پارٹی چھوڑنا پڑ گئی؟ نہیں جی, کوئی چیز ہمارے گلے نہیں پڑی ہے. میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ پارٹی میں لانے والا, پارٹی میں ہمیں چلانے والا پرویز خٹک صاحب تھے, ہمارا واسطہ ان کے ساتھ تھا, تو وہ اب نہیں رہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن 9 مئی کو کنڈیم کیا ہے, لیکن ہم حالات کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ہم نے عرصہ گزارا ہے اس پارٹی میں, ہم نے بڑی محنت کی ہے, ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے, ہم نے جلسے کیے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم نے جلوس نکالے ہیں, ہم نے ایکٹیو پالیٹکس کیا ہے, ہم نے دھرنے دیے ہیں, ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہیں اس سسٹم میں. ہماری اپنی پالیٹکس تھی. ہم حقیقی آزادی میں خان صاحب کے ساتھ تھے. ہم نے حقیقی آزادی کا حلف اٹھایا تھا خان سے, اور ہم نے اپنے علاقے میں لوگوں سے حقیقی آزادی کا حلف اٹھایا تھا. لیکن اس حقیقی آزادی کا ہم یہ مطلب نہیں لے رہے تھے کہ ہم خدا نہ کرے اس طرح کے حالات سے ہم نبرد آزما ہوں گے جس طرح ہم ہیں, کہ ہم اپنی پاک فوج جو پاکستان کی سلامتی کا ادارہ ہے, جس سے ہمیں محبت ہے دلی اور ہر پاکستانی کو ہے. سر میرا خیال ہے سوال تو آپ پہ یہ ہوا ہے کہ کام میں آپ کے علاقے میں پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں, وہ خوف تو نہیں؟ ایک تو نہیں جی, ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے ہمیں. ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا جرم کیا ہے. دوسرا سوال تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانے والا خٹک ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ خٹک کرتا, جلد سے آپ نے عمران خان کے لیے کیے, حل آپ نے عمران خان سے لیا ہے. ذرا یہ کنفیوژن دور کریں, آپ پارٹی میں کس کے ساتھ تھے, کیوں آئے تھے؟ دیکھیں سر, خٹک صاحب ہمارے صوبائی صدر تھے, اب آپ ایسا نہ کریں, وہ ہمارے صوبائی صدر تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ کے پی میں پارٹی کو بنانے میں پرویز خٹک کا کلیدی کردار رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. جب وہ چیف منسٹر تھے, ہمیں 2/3 اکثریت جو ملی ہے, تو یہ اس میں ان کا بہت ہاتھ تھا. سارا دن رات 2 بجے تک وہ بیٹھے ہوتے تھے. یہ بتا دیجیے, آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان؟ یہ تو جی میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ ہے کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو ہے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, اس پہ ہم نہیں چل سکتے ہیں. پارٹی کے ساتھ ہم چھوڑ رہے ہیں. سیاست بعد میں ہوگی, پہلے پاکستان دیکھیں گے جی. آئندہ کا لائے عمل. کیا آپ نے 9 مئی کے بعد عمران خان سے رابطہ کیا اور انہیں اس واقعے کی کنڈیمنیشن کے لیے کہا؟ نہیں جی, ہم نے رابطہ نہیں ہوا, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ وہ رابطے کے تھے نہیں. ٹیوب ویلز کا کیا ایشو, کوئی نہیں ہے جی, وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹیوب ویلز کا. 16 ٹیوب ویل گورنمنٹ نے, چیف منسٹر کے پی آئے تھے محمود خان صاحب, میں نے ان کو ریسیو کیا تھا ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. انہوں نے وہاں پہ 25 کروڑ کا گرانٹ کا اعلان کیا تھا, اس پہ کام شروع ہے. چونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اور جس طرح انہوں نے جے یو آئی کا سارا اس میں عمل دخل ہے. ہم تو یہ, میں نے آپ کو بتایا, ہم تو حقیقی آزادی مولانا سے چاہ رہے تھے کہ مولانا سے ہمیں آزادی ملے گی, کیونکہ وہ 20 سال سے ہمارے حلقے کے اوپر مسلط ہے. تو ہم تو اس وجہ سے, ہماری پولیٹیکل وہ تھا کہ اس سے ہمیں آزادی ملے گی. یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی کسی اور طرف بات جائے گی. تو وہ ٹیوب ویل جو ہیں وہ ابھی نگران گورنمنٹ نے ان پہ کام بند کیا ہوا ہے, اس کو روکا ہوا ہے.
کیونکہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے محمود خان صاحب نے ہمیں دیے تھے، تو اس وجہ سے وہ ڈرنکنگ واٹر اسکیمیں وہ لگنی ہیں جی، اس پہ کام ہوگا، وہ کوئی پریشر نہیں ہے۔ رنگ روڈ کا بھی منصوبہ تھا جس کے کیس میں 31 کروڑ کرپشن تھا، کیا وہ دوبارہ توبہ نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف سے؟ نہیں جی، وہ تو سپریم کورٹ سے سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔